اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات بیان کریں گے۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرما دی: یا اللہ اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 برس کی عمر پا کر وفات پائی، مگر ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، نہ بدن میں جھریاں پڑی تھی، اور چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی گویا ابھی 15 برس کے جوان ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوش مند اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی جان نثار تھی۔ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا، اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے، چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ لیکن صبح کو جب ابو طلحہ غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانے لگے تو بیوی نے بچے کی موت کا حال سنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا سارا ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ خداوند تعالیٰ تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور عجوہ کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھرا دیا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کے یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے پیٹ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذو الخلصہ کے بت خانے کو توڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبیلہ احمس کے 150 سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانے کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ دوس نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا آپ اس قبیلے کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی دعائے ہلاکت سے یہ قبیلہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے یہ رحمت بھری دعا فرمائی کہ الہی تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے غرور سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس مغرور نے گھمنڈ سے ایسا کہا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا
کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ خدا عز و جل کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی مشہور معجزہ ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا جامع بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس معجزے کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے چند معجزات احادیث اور سیرت نبویہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا، اے حضور، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا، کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتے ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کا چورا کر کے سرید بنا دیا اور اس کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تناول فرمایا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور دم ہلانے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، تم اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بکری کو لے کر مکان میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بکری کہاں سے آ گئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اپنی اس بکری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ فرما دیا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا، وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نذرانے وصول کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ، اگر تجھ سے کچھ شعور ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سردار کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں ایسی گزری کہ میرا یہ جن مجھے نیند سے جگا جگا کر برابر ہی کہتا رہا کہ یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت محبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنا قصیدہ بایا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا تھا، پڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس قصیدے کا آخری شعر یہ ہے کہ یعنی آپ اس دن میرے شفیع بن جائے جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔